نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آزادی کسی بھی جاندار چیز کے لیے اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً اشرف المخلوقات انسان کے لیے آزاد ماحول، آزاد ریاست، آزاد وطن، پرامن علاقہ، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور خدا کی نعمت بھی ہے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کریم کی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے عبادت کا ماحول ہونا ضروری ہے۔ اگر ماحول سازگار نہ ہو تو انسان یا عبادت کر نہیں سکتا، یا پھر خشوع خضوع عاجزی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر ماحول سازگار ہو تو انسان اپنے مقصد تخلیق کو اچھے سے اچھے طریقے پر ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ کریم نے انسانوں کو حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پروردگار عالم کی عبادت کرو۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ خدا جس نے تمہیں مستحکم معیشت اور پرامن ماحول عطا فرمایا ہے۔ جب کسی بھی انسان کو ایسا ماحول، آزادی کی نعمت مل جائے، پھر اپنے آزاد خطہ سے پیار اور محبت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ کوئی بھی جاندار چیز ہو، وہ اپنے مسکن، اپنے علاقہ، اپنے وطن سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے مشاہدہ ہے صبح کے وقت اپنی بلوں اور گھونسلوں سے نکلنے والے پرندے اور چھوٹے چھوٹے جانور دن بھر اپنی روزی تلاش کر کے شام کے وقت اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ان کے دل میں رکھی جانے والی وطن کی محبت کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے پیار اور محبت تھا۔ سیرت کی کتابوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر اس وقت کے ایک عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، تو ورقہ بن نوفل نے ساری تفصیل سننے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا جب آپ اپنا یہ مشن لوگوں کے سامنے رکھیں گے، نمبر 1 لَتُكَذِّبَنَّهُ، یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کی دعوت کو جھٹلائیں گے۔ نمبر 2 وَلَتُؤْذِيَنَّهُ، یہ لوگ آپ کو اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے، ظلم اور ستم ڈھائیں گے۔ نمبر 3 وَلَتُخْرِجَنَّهُ، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ پر زمین اتنی تنگ کر دیں کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ صاحب سیرت حلبیہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کو سنا۔ آپ نے پہلی 2 باتوں پر خاموشی اختیار فرمائی۔ جب ورقہ نے تیسری بات کی وَلَتُخْرِجَنَّهُ، تو اللہ کے نبی نے از راہ تعجب فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ واقعی مجھ سے میرا وطن چھڑا دیں گے؟ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا پہلی 2 باتوں پر خاموش رہنا اور تیسری پر اللہ کے نبی کا سوال کرنا فی ھذا دلیل علی حب الوطن، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت فرماتے تھے۔ اور اس واقعہ کو جب علامہ سہیلی نے نقل کیا تو اس کا عنوان دیا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے پیار اور محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 سال کا عرصہ مکہ میں گزارا، 13 سال کے بعد اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرماتے ہوئے اللہ کے نبی کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟ سنن ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے مکہ کو دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا ما اطیبکی من بلدۃ، مجھے سب سے پاکیزہ جگہ آپ لگتے ہیں، واحبکی الیہ، اور مجھے سب سے زیادہ پیار بھی بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں آپ کو چھوڑ کر کبھی کسی دوسری جگہ پر نہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے فرمانا یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی اپنے وطن سے پیار اور محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ اب آپ کا وطن مدینہ منورہ تھا۔ اللہ کریم نے آپ کے دل میں اس وطن کی محبت رکھی، آپ نے مدینہ سے بھی پیار فرمایا، اور آپ نے اس محبت اور پیار کا اظہار مختلف موقعوں پر اپنے فرمان اور اپنے عمل، اپنے قول اور اپنے فعل سے فرمایا۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے اور آپ پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لانے لگتے، جو ہی آپ کی مبارک نگاہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں، در و دیوار پر پڑتی، اللہ کے نبی مدینہ کے قریب ہوتے جاتے، آپ اپنی سواری کی رفتار کو بڑھاتے جاتے۔ آپ کی مبارک خواہش یہ ہوتی کہ میں جلد از جلد اپنے وطن پہنچوں، جلد از جلد اپنے گھر، اپنے مسکن پہنچوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں فرماتے؟ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں فی الحدیث دلالۃ علی فضل المدینۃ وعلی مشروعیت حب الوطن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف بڑھتے جانا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی سواری کی رفتار کو بڑھا دینا، اس سے جہاں مدینہ منورہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے وطن سے محبت فرماتے تھے
اور اپنے وطن سے پیار کرنا یہ جائز ہے، مشروع ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 3 روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اپنے وطن سے پیار کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، آزادی کی نعمت کی قدر کرنا، یہ آج 76 سال کی بات نہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی سے ثابت ہے۔ جب کسی بھی بندے کو آزاد وطن مل جائے اور وہ اس سے محبت کرے، پھر اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں جو آج مجھے اور آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے ادا کرنے چاہیے۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا، خدا کی اس نعمت پر اللہ کریم کا شکر ادا کیا جائے، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، زبان سے بھی اس نعمت کا اظہار کیا جائے، شکر کیا جائے، اور اپنے عمل سے بھی بتایا جائے کہ ہمیں خدا کی اس نعمت پر کتنی بڑی خوشی ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کا ماضی یاد کرایا۔ ایک وقت تھا اذ انتم قلیل، تمہاری تعداد تھوڑی، مستضعفون فی الارض، جو تھے وہ بھی کمزور، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت اپنی فکر رہتی، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد اور نصرت فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تمہیں مستحکم معیشت عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم خدا کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرو۔ وطن سے محبت کا دوسرا تقاضا، ارکان اسلام کی پابندی کی جائے۔ اس آزاد وطن میں رہتے ہوئے دین اسلام، شرائع احکام، ان کی حتی الامکان پوری پابندی کی جائے۔ وطن سے محبت کا تیسرا تقاضا، نواحی سے بچتے ہوئے تحدیث بالنعمت ہو، اور اس تحدیث بالنعمت کے وقت وہ تصور اپنے ذہن اور دماغ میں رکھنا ضروری جس کی بنیاد پر اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو یہ ملک عطا فرمایا، جس کے بانیان شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ الحدیث علامہ ظفر احمد عثمانی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، قائد اعظم محمد علی جناح، شہر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہم اللہ، ان کی تحریرات اور ان کی تقاریر جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی وجہ اور بنیاد بنے۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر، تفصیلات میرے پیر و مرشد استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میرا پاکستان میں تحریر فرما دی۔ اس کا خلاصہ یہ، جب ملک پاکستان بنایا جانے لگا تو 2 چیزیں بنیادی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا، محمد الرسول اللہ، اور اسی کلمے کو اور اسی نعرے کو نام دیا گیا 2 قومی نظریہ کا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی کئی تقریروں میں اور انٹرویوز میں بڑے کھلے الفاظ میں بیان کیا۔ جب برطانیہ سے آنے والے وفد نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا آپ الگ ریاست کیوں چاہتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا اس کے جواب کے لیے 5 لفظ ہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 5 لفظ ہیں جو پاکستان کی بنیاد ہیں۔ ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی تہذیب، ہمارا اپنا تمدن، ہمارا اپنا رہن سہن ہے، جسے آپ نے 17 فروری 1938 کی اپنی ایک تقریر میں فرمایا
کہ مجھے اسلامی کلچر اور تہذیب سے بے پناہ محبت ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا اس ماحول میں رہ کر میری آنے والی نئی نسل اپنے کلچر، اپنی تہذیب اور تمدن سے بے خبر ہو۔ تو تحدیث بالنعمت کا اظہار ہو، لیکن نواہی سے اجتناب ہو۔ دو قومی نظریہ دل اور دماغ میں ہونا ضروری کہ مسلمان ہر موقع پر اپنا ایک کلچر رکھتے ہیں، اپنی ایک اسلامی تہذیب رکھتے ہیں، اپنی ایک خاص شناخت اور پہچان رکھتے ہیں۔ وطن سے محبت کا چوتھا تقاضا پاکستان میں رہتے ہوئے ملک پاکستان کے استحکام، ملک پاکستان کے امن کے لیے قوانین پاکستان کی پاسداری کی جائے، ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے جو ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ وطن سے محبت کا پانچواں تقاضا اہل وطن سے خیر خواہی کی جائے، انہیں سمجھایا جائے اور ان کے حق میں دعا کی جائے۔ تو اس موقع پر مجھے اور آپ کو خدا کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اپنے وطن سے پیار اور محبت بھی کرنی چاہیے، اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام بھی دینا چاہیے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس مملکت خدا داد وطن عزیز پاکستان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس وطن کے استحکام کے لیے ہم سب کو یکجاں ہو کر جد و جہد محنت کرنے کی، مزید اس ملک کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔